ہو سکتا ہے، لیڈی نے رپلائی کیا۔ تم اندر جاؤ، ایجنٹ 41 انس ادھر آئے گا۔ لیڈی نے حکم دیا۔ اوکے میم۔ اس نے پوزیشن بدلی۔ میورک اندر گیا ہے، سیڑھیوں کی جانب۔ لیڈی کو 41 سے اطلاع ملی۔ تم اس کا پیچھا کرو، میں آتی ہوں۔ وہ سافٹ ڈرنک کو ایک ادا سے انکار کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی جانب چل پڑی۔ کچھ دیر بعد انس کے مقابل آ گئی۔ انہوں نے خود کو ایک کپل کا پوز دینا شروع کر دیا اور یوں ہی باتوں باتوں میں اوپر جانے لگے۔ یہاں کیمرے لگے ہیں 41، لیڈی نے سرگوشی میں کہا۔ آگے نہیں لگے ہوں گے، آخر وہ اپنے خفیہ کام کیمرے میں کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ انس بولا۔ ہم یہاں سے گزریں گے تو ریکارڈنگ میں آ جائیں گے، لیڈی نے ناگواری سے کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، انس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ چلیں۔ وہ واپسی کو مڑ گیا۔ ویٹر کا یونیفارم کہاں ہے؟ انس نے پوچھا۔ 61 کی کار میں، لیڈی نے کہا۔ ایجنٹ 41 نے کار میں ہی یونیفارم بدلا اور اس کے اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہن لیا کہ شک نہ گزرے۔ اندر آ کر ایک خاموش گوشے میں اسے بھی اتار دیا۔ اس کے یونیفارم پر کلب کا لوگو بھی لگا تھا۔ میں اکیلے اوپر جاؤں گا، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں، کوئی آئے تو بتائیے گا۔ اور ایجنٹ 61، آپ سی سی ٹی وی لے کر اوپر ٹینک روم میں چلے جائیں۔ 61 نے فوراً عمل کیا۔ وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 41 گو۔ انس کو 61 کا میسج ملا۔ اسی وقت وہ اوپر ٹینک روم میں داخل ہوا۔ میرا سیل چوری ہوا ہے، میں وہاں بیٹھا، اس کا کام ہو چکا تھا۔ ان سب کا دھیان بٹ گیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا۔ انہیں 20 منٹ کی دیری ہو چکی تھی۔ جب تک وہ اوپر پہنچا، میورک اور ایک اور گریسفل پرسنالٹی کا مالک شخص وہاں سے نکل رہے تھے۔ کلب کی چھت پر موجود واحد اسٹور روم کو اس شخص نے تالا لگایا اور میورک کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتا نیچے چلا گیا۔ بہرحال انہیں اسلحے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، مگر انس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ اتنے کھلے عام کر رہے ہیں۔ ان کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ پلرز کی اوٹ میں ہوتا کمرے تک پہنچا۔ چھلانگیں مار مار کے بمشکل روشن دان کے جنگلے کو تھام کر لٹکتے ہوئے اندر جھانکا۔ خالی اسٹور روم اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ سر، اپارٹمنٹ نمبر 24 ہے، پیٹر نے لائبریری میں داخل ہوتے جھٹ سے کہا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے چہرے پر گلابی رنگ کی ڈائری رکھے نیم دراز تھا۔ اس اطلاع پر بھی اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ پیدا ہوئی۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا، جس کے لیے چند لمحے بے تاب رہا تھا، اب ایسے پرسکون تھا جیسے بے چینی کبھی تھی ہی نہیں۔ خاموشی ایسی تھی جیسے ہمیشہ سے لائبریری میں ہوا کرتی تھی، مگر جانے کیوں اسے آج ماضی نہیں یاد آ رہا تھا۔ بس ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا، گلابی ڈائری کے اوراق پر اجاگر ہو جاتا۔ وہ حسن پرست تھا؟ نہیں۔ پھر کیا سچ مچ میں محبت کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ افسانوں کے علاوہ بھی سانس لیتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں؟ ہاں لیتی ہے، انسانوں کی دنیا میں، مگر بے حس جانور، درندے کب سے محبت کرنے لگے؟ کاش محبت کر سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں ہو جاتی ہے، خود بخود، بغیر کسی تردد کے۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ حقیر معلوم ہونے لگا کہ کہاں وہ اور کہاں ایک عام سی لڑکی۔ وہ کیسے ایک جذبے پر اپنی پوری زندگی، اپنا ماضی، حال، مستقبل وار دے، کیسے سارے راز کھول دے، کیسے؟ مجھے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، میں منہاج الضحاک ہوں، مجھے محبت راست نہیں آتی، محبت میرے لیے بنی ہی نہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔
ڈائری کے اوراق پلٹنے لگا۔ تم میری روح کی محبت ہو۔ طلوع سحر کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی پر ڈلے پردے ہٹاتی سورج کی کرنوں کو اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرنے لگی۔ ہوا کا رخ مخالف سمت تھا اور ماحول میں سکوت، ہلکی ہلکی سرد ہوائیں سال کے آخری ایام کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ صبح بخیر، کیپٹن حمزہ کی آواز پر وہ مروتن بھی نہ مسکرائی۔ بریک فاسٹ لیا آپ نے؟ کیپٹن حمزہ نے کچن کی جانب جاتے پوچھا۔ جواب ندارد۔ کیا ہوا؟ موڈ خراب ہے؟ وہ بیچ راستے سے ہی واپس مڑ آیا۔ لیو می آلان، اس نے وہی جملہ کہا جو زیادہ تر لوگ بگڑے موڈ میں کہتے ہیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کاندھے اچکاتا چلا گیا۔ نیلم اب بھی کھڑکی میں کھڑی سورج کو ابھرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ الٹے پیر واپس آیا۔ نیلم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سورج کو مت گوریں، بیچارہ شرما جائے گا۔ اس کی ہنسے مذاق نے نیلم کو ذرا لطف نہ دیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن حمزہ کے پاس کچن میں چلی آئی۔ کھانا پکانا فوج سے تعلق رکھنے والے مردوں کے لیے عام سی بات ہے، سو وہ بھی انڈے فرائی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے پہلے ہی باہر گئے ہیں۔ حمزہ نے کمال مہارت سے انڈا پلٹتے مصروف سا جواب دیا۔ 2 گھنٹے میں بھلا نیند پوری ہوتی ہے، آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ غصہ ہوئی۔ کیپٹن حمزہ کے ارد گرد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جی، اس کے منہ کا نقشہ ہی بگڑ گیا تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ میں ہیلپ کرواؤں۔ وہی خاتون کچن میں چلی آئیں۔ نیلم کی بات بیچ میں ہی رہ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر اپنی پریکٹس کی، کچھ کوڈ کریک کیے جو اس نے کمپیوٹر ماہرین سے سیکھے تھے، دوبارہ دہرائے، اپنے آگے کے منصوبے کو پھر سے ترتیب دیا۔ اس کا جتنا کام بنتا تھا وہ کر رہی تھی۔ دوپہر ہوئی تو اس نے ظہر ادا کی۔ اس کے ساتھ رہنے والی خاتون نے 2-3 بار ناشتے کی بابت دریافت کیا، مگر وہ انکار کر گئی۔ کیپٹن نیلم، میجر آس 3 بجے کے قریب عجلت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ایک فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ آپ کو 4 بجے تک ریسٹورنٹ پہنچنا ہے، جلدی کریں، ہری اپ۔ وہ تیزی سے بول کر وائرلیس نما ڈیوائسز پر کوڈ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ 20 منٹ بعد وہ پھر سے آیا۔ نیلم واچ پہن رہی تھی جس پر سپائی کیمرہ اٹیچ تھا۔ ایئر پیس وہ سیٹ کر چکی تھی۔ واچ ادھر دکھائیں۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے واچ لی اور خود ٹائٹ کر کے باندھی۔ اپنی ہینڈ موومنٹ صحیح رکھا کریں، مجھے ویو میں پرابلم آتی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں مخاطب تھا۔ کیپٹن نیلم، آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے تھا، کیپٹن حمزہ نے کہا۔ نیلم کا نام تقریباً آرمی کے تمام اسٹاف کو پتا تھا۔ ایجنٹس بے خبر تھے۔ ٹائیگر کا چہرہ تپ گیا۔ کچن میں گیا اور 3-4 منٹ بعد اسے آواز دی۔ جلدی کھائیں۔ سیب کاٹ کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر ایپل جوس کا ڈبہ اٹھا لایا۔ ٹائیگر، ہم چپ کر کے کھاؤ اور جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ چلیں، وہ کھڑی ہو گئی۔ جوس ختم کریں، وہیں گری ہوں گی۔ ایک نئی مصیبت نہیں چاہتا میں۔ وہ جوس کا گلاس اسے تھماتا بولا۔ کیپٹن نیلم کا اسٹیمنا اتنا کم نہیں ہے میجر آس۔ اگر آپ بغیر بریک فاسٹ کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ لیں گے۔ اتنی جلدی نہیں مرنے لگے۔ وہ گلاس ٹیبل پر پٹک چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو آپ جیسے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ اور ہمارا خیال، وہ استہزائیہ ہنسی۔ ٹائیگر نے گلاس خالی کرتے اسے دیکھا۔ بحث کرنے کی بڑی بری عادت ہے آپ کی۔ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے ہی پڑی ہے، وہ اس کے پیچھے آتی بولی۔ غلط بیانی مت کریں، وہ مڑ کر بولا۔
نیلم نے قدموں کو بریک لگائی۔ آپ بحث مت کریں، وہ شاہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ دونوں کا بریک فاسٹ تو اس لڑائی کی ہی نظر ہو گیا تھا۔ سر بی ایس نکل گیا ہے، وہ ریسٹورنٹ کی ہی جانب جا رہے ہیں۔ میں ٹاور پر ہوں۔ میجر آس کے بلوٹوتھ ایئر فون میں آواز ابھری، وی آر کمنگ۔ چلو اب۔ نیلم اپنے فلیٹ کے دروازے سے نکلی، جبکہ میجر آس بلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے والے اپارٹمنٹ میں آ کر وہ دروازے سے باہر نکلا، اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس سے آگے نیلم ایک چھوٹی سی کار میں تھی، جسے ان کا ہی بندہ چلا رہا تھا، کیونکہ نیلم کو نظر نہیں آتا تھا۔ امداد بلوچ نے اس شخص کے ذریعے پیٹر سے رابطے کا طریقہ نکال لیا تھا۔ وہ چنے کے سالن میں نان ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشمن گروہ کا رہنما بیٹھا تھا۔ پہلے ڈیک ہماری مدد کرتا تھا، اب یہ پیٹر نیا بندہ تو نہیں ہے، مگر جگہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ ہیرے کی اسمگلنگ کرتا تھا، مگر اب ایم ایس کا دایاں بازو بنا ہے۔ سنا ہے ڈیک کو ایجنسی والوں نے مار دیا ہے۔ اس کے بہت سارے ساتھی پچھلے 3 ماہ میں مارے جا چکے ہیں۔ 2 اس کے سعودی ساتھی بھی تھے، ایک کا نام حرب تھا، وہ بھی ہماری مدد کرتا تھا۔ اس نے ہم سے 2 حملے کروائے تھے، مگر ایم ایس کو بے خبر رکھ کر وہ بلوچستان میں ہی حملے کرواتا تھا۔ خیر، ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم اتنا سب جانتے ہو ان کے بارے میں؟ امداد بلوچ نے سرسری لہجہ اپنایا، کھانے میں مکمل مشغول تھا۔ بھائی، اپنا بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا۔ یہ دہشت گردی کے ترغیبی اسکول، یہ کم سن بچے، یہ حملہ آور خودکش بمبار، ان کو ہم فراہم کرتے ہیں اور بدلے میں پیسہ لیتے ہیں۔ یہ خود بم باندھ کر میدان میں اتر ہی نہیں سکتا، جگرا نہیں۔ اس کے نزدیک بم دھماکوں کی موت ایک جگرے کی بات تھی۔ تم پیٹر کو یہاں بلا سکتے ہو؟ اس نے کاندھے پر ڈالا رومال اٹھا کر منہ پونجا۔ نہیں، وہ بندہ ایسے نہیں ملتا کسی سے، بس فون پر رابطہ، نہیں تو حملے کو بچے لینے کو رابطہ، بس۔ اس نے آخری نوالا منہ میں ڈالتے پلیٹ کے اندر ہی جگ سے پانی ڈال کر ہاتھ دھو ڈالے۔ پھر میں اس سے کیسے رابطہ کروں؟ پیٹر کا فون نمبر؟ اس نے پوچھا۔ جب سے اس کے بندے مرنے شروع ہوئے ہیں، وہ ٹیلی فونک رابطہ نہیں رکھتے۔ بس اب انتظار کرو کہ کب ایم ایس اگلا حملہ کرواتا ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوتا رازداری سے بولا۔ ایک آکے 2 پیالی چائے لا، ملائی ڈال کے۔ سی این اندر جائیں۔ ٹائیگر نے اپنی کار کا ونڈو میرر نیچے کرتے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی اس کی کار کو دیکھا۔ ٹائیگر کی آنکھوں پر سیاہ گاگلز چمک رہے تھے، لہٰذا اس کی نظروں کی سمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نیلم کار سے نیچے اتر آئی۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے تھمائے اور اندر بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں پر بھی گاگلز لگے تھے، ڈارک براؤن شیڈ۔ اندر داخل ہو کر وہ پلرز اور روش کا اندازہ کرتی چلنے لگی۔ اندھے پن کا مخصوص مظاہرہ جاری تھا، جب سامنے ٹیبل پر بیٹھی ایک متاثر کن شخصیت نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ مختلف ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی جب اس نے ان نظروں کو محسوس کیا۔ کرسی پر گرفت کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر کرسی پر ہاتھ پڑا نہ تھا کہ اس نے دباؤ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ منہاج کے سامنے بیٹھا شخص کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اس منظر میں تھا ہی نہیں، وہ تو سامنے والے منظر کا اندیکھا ساتھی تھا۔ نیلم کو گرتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی نشست چھوڑ کر آگے بڑھا۔ وہ کچھ ٹٹول کر کھڑے ہونا چاہتی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ تھینک یو، ملائم لہجے میں کہتے وہ اس کا بازو تھام کر کھڑی ہونے لگی۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ جناب۔ آپ سن رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ منہاج نے ٹھنڈی آہ بھری اور واپس اپنی نشست پر آ بیٹھا۔
ہو از شی؟ سامنے بیٹھے ڈیلر نے پوچھا۔ ڈونٹ نو، وہ مختصر بولا۔ پھر میٹنگ وہیں سے شروع ہو گئی جہاں تھم گئی تھی۔ منہاج جس جانب بیٹھا تھا وہاں ایک ہی اسپیشل ٹیبل تھا، ساؤنڈ پروف گلاس وال تھی، کوئی کیمرہ اس روم میں موجود نہیں تھا۔ یہ ریسٹورینٹ ایک طرح سے اس کے انڈر تھا، جسے 1 ماہ پہلے ہی میجر آس اپنے کام کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس کے مینیجر اور مالک کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ انکار کی صورت میں ایک بڑی سزا اور جرمانہ، ساتھ مشہور ریسٹورینٹ بھی جائے گا۔ ابھی مجھے جلدی ہے، تم اپنی ڈیمانڈ بتا دو، کام فوراً ہو جائے گا۔ اس ایڈریس پر کل آ جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ منہاج نے کلائی پر موجود گھڑی پر وقت دیکھتے اپنے مغرور انداز تکلم کا استعمال کیا اور ایک ایڈریس ٹیشو پیپر پر لکھ کر باہر نکل گیا۔ جلدی سے کاؤنٹر تک آیا جہاں سے نیلم ابھی ابھی نکلی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی اور یہاں کیوں آتی ہے؟ اس کے گارڈز ابھی بھی میٹنگ والی جگہ پر کھڑے تھے۔ کاؤنٹر تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اینی پرابلم سر؟ مینیجر نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ پاس آ کر نہایت محتاط انداز میں پیش آیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سر یہ بلائنڈ ہے، جاب کے لیے آتی ہے، مگر ایک اندھی لڑکی سے ہمارا کیا کام؟ مینیجر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ منہاج کے دل پر لفظ اندھی نے گونسا مارا۔ اس کو آج ہی جاب جوائننگ کا لیٹر سینڈ کرو۔ وہ یہاں جو بھی کام کرے اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس کی سیلری میں دوں گا۔ وہ تو جیسے اس مہربانی کے انتظار میں تھا۔ کاؤنٹر پر ٹیبل ریزرویشن کی ڈیٹیلز حاصل کرتے بندے نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ منہاج ازدحاق کوٹ کا بٹن بند کرتا ریسٹورینٹ کی ایگزسٹنس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے تمام گارڈز ساتھ ہو لیے جیسے کسی وی آئی پی کی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ اس کا بھی ایسے ہی انتظام تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین بھی تو تھا، جس کی آڑ میں وہ اپنے ہر غیر قانونی اور غیر انسانی عمل دھڑلے سے انجام دیتا تھا۔ نیلم ریسٹورینٹ سے اپارٹمنٹ بالکل ایسے ہی پہنچی تھی جیسے وہ حقیقت میں ایک نابینا لڑکی ہو۔ تمام راستے اس کا رابطہ کسی سے نہ رہا تھا، البتہ تمام راستے کسی نہ کسی کونے پر میجر آس کے بندے کھڑے تھے۔ ایک کی اطلاع کے مطابق ایم ایس نے ایک شخص کو نیلم کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ تک آیا تھا۔ خود نیلم نے بھی اپنے پیچھے عام سے حلیے میں موجود ایک شخص کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی اور خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ منظر اس شخص نے صاف دیکھا تھا۔ اندر پہنچ کر نیلم نے ایک طویل سانس لی۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ایک ہی ڈر رہتا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ ایک سراسیمگی کی کیفیت ہمہ وقت طاری رہتی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس سے کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک احتیاط تھی جو برقرار رکھنی تھی۔ میجر آس نے اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اندر سے لاک لگایا اور اپنے بنائے گئے خفیہ راستے سے نیلم کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکے سے دستک دی۔ نیلم ہڑبڑا سی گئی۔ خاتون نے ایک نظر اس کے خوف سے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر آس پاس دوڑائی کہ دستک کس دروازے پر دی گئی ہے۔ نیلم کے حواس اس وقت بہت کمزور پڑ چکے تھے، ورنہ لمحہ لگتا اسے آواز کی سمت سمجھنے کو۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھی اور دروازے تک گئیں۔ ٹائیگر نے ایک اور بار دستک دی۔ وہ اب بالکنی کے دروازے کے پاس رک گئی۔ کھڑکی کھول کر بالکنی میں جھانکا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر پرسکون سانس کھینچی۔ اتنی دیر لگا دی اور دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ بولتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلا۔ ایم ایس نے مینیجر سے تمہاری جاب کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی سب بہتر ہوگا، وہ مطمئن سا بولا۔ ٹائیگر، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔
اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ واقعہ ہی خوفزدہ تھی۔ آپ اپنا یہ ڈر ختم کر لیں، نہیں تو ہمارا پورا مشن ڈسٹرائے تباہ ہو جائے گا۔ اتنی ٹریننگ، اتنے لیکچرز دینے کے باوجود آپ کا یہی حال ہے۔ وہ نالا نظر آنے لگا۔ آپ ہماری جگہ ہو تب پتہ چلے دل کتنا گھبرا رہا ہوتا ہے اس وقت جب ہم اس کے سامنے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی دن دل ہی باہر آ جائے گا۔ آخری جملہ وہ دھیمے سے بولی۔ چڑیا کا دل تھا تو پنگے کیوں لیے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتا بولا۔ شروع ہو گئے آپ کے طانے۔ وہ گود میں پڑا کشن صوفے پر پٹکتی بیڈ روم میں چلی گئی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ میجر آس اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ آبویسلی، اس نے شوز اتارتے کہا۔ انداز میں ناراضگی اب بھی ظاہر تھی۔ شوز ریک میں رکھ کر آئیں۔ اسے شوز وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ تک جاتا دیکھ کر وہ بولا۔ نیلم کو سائیکا کی یاد نے آ گھیرا۔ وہ بھی تو ایسے ہی بولا کرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر میجر آس کو دیکھا۔ وہ سیل فون پر بزی تھا۔ ہیلو، یس سر۔ وہ باہر نکل گیا۔ شوز ریک میں کیا رکھنے تھے اس نے؟ وہ بے دلی سے ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کے سبز سمندر کا ساحل نم ہونے لگا۔ گڑیا، ناشتہ کر لو۔ میری بیٹی بھوکھی رہے اور ہم کھانا کھا لیں ناممکن۔ حارث بھائی کو کہیں گھر داماد بن جائیں۔ ہم آپی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے 1 گھنٹہ ہو چلا تھا یوں ہی لیٹے ان لفظوں کو، ان جملوں کو سنتے۔ نیلم، آ جائیں، آپ کی فیورٹ مائیکرونی بنائی ہے ٹائیگر سر نے۔ وہ اندر آتے بولی، مگر نیلم کو چت لیٹے دیکھ کر واپس آ گئیں۔ اس نے ان کے کہے کو سنا ہی نہ تھا۔ میجر آس کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اس نے انگلیاں مروڑ کر دستک دی۔ دوسری جانب سے وہ تکیہ منہ پر رکھتے دبی دبی بھاری آواز میں بولی، ہمیں بھوک نہیں ہے میم۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کھانے میں نخرے کرتی ہیں۔ سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بیہیویئر مجھے پریشان کر رہا ہے کیپٹن نیلم۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز لائٹ آف کر دیں۔ وہ تکیے کو اور زور سے دبوچتی بولی، پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ میجر آس، کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ ایک امیچور لڑکی ہے۔ اگر وہ جذباتی ہو تو کنٹرول آپ کو کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہے، مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ ایک بہادر لڑکی ہے، بس ذرا پالش کی ضرورت ہے۔ میجر آس کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایات گونجیں۔ تم کرنل شہیر عالم کا ریکارڈ میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے بابا کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ہا ہا ہا، دوست، میں تو یہاں اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو۔ میں نہیں چاہتی اس جنگ میں تمہارا کوئی نقصان ہو۔ بلیک سٹار کی فائل چاہیے مجھے، بس۔ اس حسین و دلکش چہرے سے جڑی ماضی کی کربناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا۔ میجر آس کے جسم کا ریشہ ریشہ سنسنا اٹھا۔ 17-18 سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ 3rd ڈگری ٹارچر 29 سالہ میجر آس کو آج بھی یاد تھا۔ اس کے نشان گئے کب تھے؟ جسم آج بھی بجلی کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو منہاج نے اسے دیے تھے۔ اس کے ناخنوں کی جلد میں آج بھی وہ نوکیلے تار گھڑے محسوس ہوتے تھے۔ جسم کے نازک حصوں پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا
اس نے کرنل شہیر عالم کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر وہ طے کر چکے تھے۔ ان تمام کربناک تصاویر کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے تھے۔ ان کے بیٹے نے اس زمین کے اتنے قرض اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہوں۔ جانے کس کس طرح اس مٹی کی خوشبو کو بکھرنے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے آفیسرز کو لگتا تھا کہ منہاج جتنا ظلم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے، وہ یقیناً منہاج کے سامنے آتے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ تبھی اس کو یہ مشن نہ دیتے، مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے تھے۔ وہ 1 سال تک اس کے سامنے رہا ہے، اس کی گینگنگ کا حصہ بنا، اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا، صرف اس لیے کہ جو درد، جو تکلیف اس نے برداشت کی، کوئی اور اس المناک دور سے نہ گزرے جس میں روح بھی بلبلا جائے۔ اگر اسے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو منہاج تو 9 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تھا جو ناحق ظلم کر رہے تھے معصوم جانوں پر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا ایک مشکل کام تھا جسے میجر آس نے بہت آسانی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دوری پر رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں روتا جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی رشتہ نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں نہیں روتا تھا؟ ایسے ہی تو نیلم اسے سخت جان پتھر بے حس نہیں کہتی تھی۔ وہ عادی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے صرف وطن سے محبت سکھائی تھی۔ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، سب نے اس وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھی۔ وہ بھی ان سب کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اتنی سختی آ گئی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجر آس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیپٹن حمزہ، انس، میم بشرا اور باقی تمام ساتھیوں سے ایک ایک کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں، ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد ہی اس کے حلق سے نوالہ اترتا تھا۔ ایسے ہی تو سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے۔ وہ تھا ہی قابل۔ تبھی میم بشرا کو نیلم کا لفظ بے حس بہت بری طرح سے چبھا تھا۔ یہاں کی طرف آتا کچن ہے اور یہ کاؤنٹر اور کچن کے ٹھیک اوپر پر ہی چھت والا کمرہ ہے۔ مجھے تو بس یہی ایک راستہ سمجھ آ رہا ہے، انس نے نقشے پر پینسل پھیرتے کہا، پھر پینسل چھوڑ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ دن میں میورک کے پارٹنر بنے رہتے اور رات میں کلب کی مصروفیت۔ ان کی نیند تو اب خواب بن کر رہ گئی تھی۔ میم پلیز ایک اسٹرانگ کافی، انس نے گزارش کی۔ وائی ناٹ؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ میورک کو ہم نے ٹریپ تو کر لیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ہم پر بھروسہ کرے گا، اپنے کام نکلوائے گا۔ بس مشکل ہے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی راز بتائے۔ اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایجنٹ 61 نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بالکل 100%۔ وہ بہت شاطر انسان ہے۔ عابد کے ذریعے اس سے ملے ہیں، تب بھی اتنا ریزرو۔ اگر ڈائریکٹ ملتے تو مہینے لگ جاتے۔ انس نے اس کے خیالات کی تصدیق چاہی۔ عابد بحری سفر کے ذریعے اسلحہ اسمگل کرنے میں میورک کی مدد کرتا تھا۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے عابد کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، ان کا ریکارڈ اسے دکھایا اور اس کی فیملی کو بھی اغوا کر لیا، جس کی وجہ سے عابد کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ زیادہ تر ملاقاتوں میں وہ اسے اپنے انڈر کرنے کو اس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیتے، جس کے خوف سے وہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا۔ وہ اس کے خاندان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہیں ہراساں کرتے تھے، بس ایک طرح سے عابد کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا، یہ خاص اس مشن کے لیے تھا اور MM2 کی ٹیم کے لیے، جنہیں تہہ خانوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔
یہاں 3 کمرے موجود تھے۔ ایک کمرے کے ساتھ کچن تھا تو دوسرے کے ساتھ اسٹور روم، اور اسٹور روم میں ایک لوہے کا ڈھکن تھا جو اس طرح ڈیزائن تھا کہ فرش کا ہی حصہ معلوم ہوتا۔ اسے کھولنے سے تہہ خانے کا راستہ آتا تھا جہاں عابد کا خاندان قید تھا، جس میں اس کی ایک بیوی اور 3 بچے تھے۔ ان کے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ عابد نے ہمیں جتنی انفارمیشن دی ہے میں نے ٹائیگر کو بھیج دی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ وہ خوش تھا ہمارے کارنامے پر۔ انس ٹانگیں پھسار کر آدھا لیٹا اور بیٹھا تھا۔ اس طرح ہمیں ڈبل فائدہ ہوا۔ ایک طرح سے عابد کو جو معلومات تھی اسلحے اور میورک کے متعلق وہ بھی مل گئی، اور میورک کی گینگنگ کا حصہ بننے کا موقع بھی۔ ایجنٹ 61 بھی پرجوش تھا۔ بس کسی طرح کلب کے اوپر والے کمرے کا راز کھل جائے۔ میم بشرا چائے کی ٹرے لے کر اندر آئیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ ایجنٹ انس نے مسکرا کر کہتے اپنا مگ اٹھا لیا۔ اس میں کافی زیادہ ہے۔ اس کی بات پر میم بشرا اور ایجنٹ 61 ہنس پڑے تھے۔ کیپٹن نیلم اٹھ جائیں اور 1 منٹ سے پہلے آپ باہر ہوں۔ کچھ دیر بعد میجر آس پھر اس کے روم میں آیا تھا، جہاں اس کی واچ، ہیئر بینڈ، شوز سب ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے تکیا کھینچا۔ نیلم نے خون خوار نظروں سے گھورا۔ سنا نہیں آپ نے؟ نہیں، ہم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو چکے ہیں، وہ چیخی اور دوسرا تکیا منہ پر لے لیا۔ میجر آس نے وہ بھی کھینچ لیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اسے بلا کا غصہ آیا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا تو آنکھیں غضبناک۔ چیخیں مت، گلا خراب ہو جائے گا۔ وہ تکیے بیڈ پر درست کرنے لگا۔ نیلم اسے گھورنے لگی۔ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ اس نے نیلم کے شوز اٹھا کر ریک میں رکھے۔ واش روم گیا، ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہیں، اتنی ضدی کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آپ اتنے اچھے بننے کی اداکاری مت کیا کریں، زہر لگتے ہیں ہمیں۔ وہ حقیقتاً اس کے ہر روپ سے خوف زدہ تھی۔ کبھی اسے وہ اپنا خیر خواہ لگتا، کبھی دشمن۔ جس سے محبت ہو وہ زہر لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے تپانے لگا، مگر اس کے برعکس اس نے عجیب سا سوال کیا، ایسا سوال جس نے میجر آس کی ہستی ہلا دی، اس کے زخم کھرچ ڈالے۔ آپ سب اپنے اپنے گھر رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا درد نہیں محسوس کر سکتے میجر آس۔ گھر سے دور رہنے کی تکلیف آپ ہمارے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ آپی ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہیں؟ کیا بابا اب ناشتہ کر لیتے ہیں ہمارے بغیر؟ آلو کے پراٹھے بناتے کیا ہم کسی کو یاد نہیں آتے؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا ایڈونچر اور شاید محبت کا بھوت بھی اترنے لگا تھا۔ میجر آس کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ آپ کو اپنی فیملی کی پکچر چاہیے ہے نا؟ میں لا دوں گا۔ آپ رونا بند کریں، شاباش اٹھیں، پرامس۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، وعدہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اور میجر آس ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیلم رغبت سے کھا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی اداسی کی ہلکی سی رمق بھی اس کے چہرے پر موجود نہ تھی۔ ویسے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی دوران مشن اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کرتا۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ بصورت دیگر ہماری فیملی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ پلیٹ پر جھکا بول رہا تھا۔ نیلم کا منہ میں جاتا مائکرونی سے بھرا کانٹا ٹھہر گیا تھا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں کسی بھی اجنبی کو اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، 2 ٹوک جواب آیا تھا، اور دوسروں کی ذاتیات میں دھڑلے سے بغیر اجازت دخل دیتا ہوں۔
وہ اپنے ازلی تیکھے انداز میں بولی۔ بالکل، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے چیلنج کرتی نظروں سے نیلم کو دیکھا۔ ایک سپاہی کسی کی بھی زندگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت گھس سکتا ہے، جیسے آپ ہم لوگوں کی زندگی میں گھس آئے تھے، بلیک بیئر بن کر۔ اس نے منہ بنایا۔ ہا ہا ہا، بلیک بیئر، ٹائیگر، گرگٹ، ایگل، اتنے سارے اینیمل نیم رکھ دیے ہیں میرے۔ اب اپنا آپ انسان کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔ نیلم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بھی جانور اتنی اچھی مائکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسا بندہ 2 پلیٹیں کھا جائے۔ ہم 2 پلیٹیں کھائیں یا 10، ہماری مرضی۔ اس نے باؤل سے اور مائکرونی پلیٹ میں نکالنا شروع کی۔ کہاں کھانا نہیں کھانا تھا، کہاں مائکرونی کے ساتھ اتنا انصاف۔ میجر آس دیکھ کر رہ گیا۔ منہاج، ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے کچھ اور بندے ہائر کرو، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ 2-3 مہینے بعد 4 لوگ کتنے کے ہیرے لا سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی حکومت نے سخت کر دی ہے۔ جب سے ایک شخص 1 ٹن ہیروئن کے ساتھ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا ہے۔ کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟ ایم ایس پلازا کے ڈرائنگ روم میں آج اسد زبیر لغاری برا جمان تھا۔ شیشے کی بڑی سی میز پر انواع و اعلیٰ اقسام کے پکوان سجائے گئے تھے۔ وہ بہت کم اس کا مہمان بنتا تھا، کیونکہ سیاسی لوگوں کی صبح کی واک سے رات کے کھانے کے مینیو تک پر میڈیا کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، مسائل کی جانب توجہ کم سہی، مگر وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا ناشتہ نہ رہ جائے، اس کی کوریج لازمی ہے۔ بس ایسا ہی کوئی ڈر اسد زبیر لغاری کے دماغ میں بھی بیٹھا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس مقابلے میں مر گئی تھی؟ وہ ہیروں کی بات کر رہا تھا اور منہاج لڑکی کی۔ ارے اسٹیمپ پیپر لے آؤ تم۔ وہ بیزار ہوا۔ میں نے زوئی کو دیکھا ہے۔ وہ سگار جلائے بیٹھا تھا، اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا، فضا میں ملکجا سا اندھیرا چھا رہا تھا، اس کے چہرے پر پر اسراریت تھی۔ کیا تم اسی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیر خان نے ٹانگ نیچے اتاری اور تھوڑا آگے کو ہوتا بولا، وہ لڑکی اس کی ہم شکل ہے بس، وہ تو دیکھنے سے ہی کالج گرل لگتی ہے، جبکہ زوئی اگر زندہ ہوتی تو کم از کم بھی 28 سال کی عورت دکھتی۔ کوئی کسی سے اتنا کیسے میچ کر سکتا ہے؟ منہاج نے سنجیدگی سے کہتے سگار ایش ٹرے میں جھاڑا۔ کچھ تو فرق ہے ہی، جیسے لمبے بال اور حد سے زیادہ معصومیت، کمال لڑکی ہے، زبردست۔ وہ ہلکی ہلکی دھاڑی پر ہاتھ پھیرتا بولا، بکواس بند کرو، اپنے کام کی بات کرو۔ وہ ایسا رد عمل دینا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب قدرتی تھا، بے اختیاری تھا۔ میں تو کام کی ہی۔ اچھا چپ کرو، میرا دماغ مت خراب کرنا، اس وقت چائے پی کر جانا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ انتہا کی بیزاری اور بدتمیزی تھی اس کے انداز میں۔ سگار پھینک کر وہ اپنا کوٹ صوفے کے پشت سے اٹھاتا نکل گیا۔ سر مینیجر نے اس لڑکی کو جاب کے لیے کال کر دی ہے اور اس کا ایڈریس وہی ہے جو ہم نے حاصل کیا تھا۔ کیز ابھی تک میرے پاس ہیں۔ جو گارڈز اس کے پیچھے چھوڑے ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق وہ لڑکی ایک عورت کے ساتھ رہتی ہے اور کبھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ 2-3 بار وہ عورت ہی راشن لینے کے لیے نکلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا پیٹر تیز تیز بول رہا تھا، گڈ، اس لڑکی کے ایک ایک کام کی رپورٹ دینی ہے مجھے، اور کیز مجھے دے دو۔ منہاج کے کہنے پر اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالی اور اس کو تھما دی۔ منہاج اژدہا کی نظریں لوہے کی چابی سے چپک گئیں جو اس کی چوڑی ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ مبارک ہو بہت بہت آپ کو، آپ کی جاب لگ گئی ہے۔
کیپٹن حمزہ نے شوق ہوتے کہا۔ پہلی پہ سے آپ ہمیں ٹریٹ دیں گی؟ پتہ نہیں وہ کیوں ضرورت سے زیادہ فری ہوتا تھا، اس کا کام بنتا ہی نہیں تھا اوپر آنے کا۔ اوپر والے اپارٹمنٹ میں صرف میجر آس ہی آتا تھا۔ اکثر وہ باہر مشن کے کسی پارٹ پر کام کر رہا ہو تو کیپٹن حمزہ کو اوپر جانے کا کہہ دیتا یا کبھی کوئی کام، مگر اب وہ میجر آس کے کہے بغیر بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ سینس آف ہیومر اچھا ہے آپ کا، مگر مجھے ہر جوک پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ سپائے ایئر پیس کی لوپس جو آپس میں گڑبڑ ہو گئی تھی کو صحیح کرتی بولی۔ جس جوک پر آپ کو ہنسی آتی ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیپٹن حمزہ ویئر آر یو؟ اس کے سیل پر میسیج آیا، کمنگ سر۔ وہ نیلم کو دیکھتا نیچے والی اپارٹمنٹ میں آیا جہاں میجر آس ٹہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے 10-12 ساتھی تھے۔ لگتا تھا کوئی میٹنگ ارینج کی گئی ہے۔ اس کے آتے ہی میجر آس نے اپنی نشست سنبھالی۔ میورک کے بندے سے جو میموری چپس ملی ہیں، ان کا زیادہ تر ڈیٹا سینٹرل جیلوں کا ہے، جس میں لاہور، کراچی، حیدرآباد، ملتان، پشاور ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی CIA کا ہی بندہ تھا۔ وہ امریکن سپائی کو سینٹرل جیل سے نکلوانے کے چکروں میں ہے۔ میجر آس رکا۔ کتنے جاسوس ہیں؟ ایک ساتھی نے پوچھا۔ 2 امریکی جاسوس اس وقت ہمارے قیدی ہیں اور ان دونوں کے بارے میں میڈیا کو نہیں پتا۔ 2 سال پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کے 2 سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بات بہت اچھالی گئی تھی، مگر اس بار ہم ان جاسوسوں کو میڈیا پر لانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دونوں ملکوں کے مابین حالات کشیدہ ہو جاتے۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ اور اسلحے کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ ایک اور سوال آیا۔ ان کو جس سپاہی کی تلاش ہے اس کا نام ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، مگر یہ ایک سینسیٹیو انفارمیشن ہے جسے شیئر کرنے کی پرمیشن نہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور CIA کے سپاہی لاہور، ملتان کی سائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے ساتھیوں کو فرار کروانا ہے۔ سر، اس انفارمیشن نے ہمارے مشن میں تو کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ایک دل جلے نے منہ بگاڑا۔ کم آن، جس کام میں ملک کا فائدہ ہو اس پر کبھی منہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ ٹائیگر نے اسے سمجھایا۔ سوری سر، نیلم کا بھائی ہوتا تو اتنی جلدی شاید نہ سمجھتا۔ اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو، اور تم دونوں پلیز اس CIA کے ایجنٹ کی سیکنڈ کی لوکیشن اپنے ریکارڈ میں رکھنا۔ اس نے جاتے ہوئے ساتھیوں میں سے 2 کو مخاطب کیا۔ سر، کیپٹن نیلم کو مینیجر کی کال آ چکی ہے، جاب کنفرم۔ ان سب کے جانے کے بعد کیپٹن حمزہ بولا، سچ آ گڈ نیوز۔ اس نے دلکشی سے کہا، ٹائیگر سر، اگر ہم ASP کو چھڑا لیں تو مجھے لگتا ہے وہ اسلحے کے مطابق ہمیں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے اور ایک انسانی جان کی بھی۔ کیپٹن حمزہ نے بہت مشکلوں سے یہ تجویز پیش کی تھی۔ ٹائیگر کے غصے سے بھی خائف تھا۔ سوچتے ہیں اس پر کچھ۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں۔ ویسے بھی ASP اپنے گناہوں کی بڑی سزا کاٹ چکا ہے۔ عالیشان محل نما عمارت جسے MS پلازا کہتے ہیں، دنیا کی نظر میں ایک مشہور بزنس مین کی صدیوں کی ریاست، جبکہ CIA، را اور ISI کی نظر میں ایک دہشت گرد کی حرام کی کمائی، لال مادہ بہانے کی اجرت۔ آسمان کی سیاہی میں اضافہ کرتی رات کی دیوی نے وقت کی سوئیاں ذرا کھسکائیں اور ٹن کی آواز نے 12 بجنے کا اندھیا سنایا۔ 6 دسمبر 2015۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قندیل جل رہی تھی جس میں کائنات کا چہرہ واضح تھا، صاف، شفاف، معصوم،
شرارتی چہرہ کھلکھلاتا ہوا۔ اس کی ہمراز، اس کی ہم قدم، ہمدم، اس کی دوست، اس کا سب کچھ، اس کی کائنات، ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان کی۔ جدہ شہر کی سرزمین پر ان کے قدموں کی چھاپ ہمیشہ ساتھ پڑی تھی۔ وہ 2 کمروں کے اینٹوں سے کچے آنگن کے سرسبز درخت پر دونوں ساتھ چڑھے تھے۔ آم بہت پسند تھے کائنات کو، اور کوئی چیز کائنات کو پسند ہو اور منہاج کو نہیں، یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آج کائنات کی پیدائش کا دن تھا۔ منہاج کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگیں، یاد آنے لگیں، تلخ یادیں، تلخ زمانے، کربناک سانحے۔ بھیا، آواز میں کتنی شیرنی تھی، یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس کے کان میں وہ آواز آج بھی گونج رہی تھی، جسے دبے 13-14 برس گزر گئے تھے۔ وہ ایک لارج تصویر کے سامنے کھڑا تھا، ایم ایس پلازا کا سب سے آخری فلور۔ اسے لگا وہ تصویر نہیں، حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھی۔ کائنات، تم سن رہی ہو؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس جملے کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ادا کیا۔ میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں، مرتے دم تک لوں گا، سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں جیے گا، تم نہیں رہی، کوئی نہیں رہے گا، سنا تم لوگوں نے، میں سب کو مار دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، میری کائنات چھین لی تم لوگوں نے، میرے امی ابو سب کو جلا دیا، میں تم سب کو جلاؤں گا، شہر کے شہر جلیں گے، مرو گے، تم سب مرو گے۔ اس کے چیخنے میں شدت آتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ چیخ چیخ کر دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا غم صرف اسے ہے، ہر دکھ صرف اس کے لیے ہے۔ دنیا میں 70% دہشت گرد صرف انہی حادثات کی بنا پر دہشت گردی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جرائم کی دنیا میں اندھا دھند گھستے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نامی گرامی دہشت گردوں کا ماضی کھنگالنے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی شروعات انتقامی کارروائی کے لیے کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رات کی سیاہی پر آفتاب کی سرخی غالب آنے لگی تو ستاروں نے بھی رختے سفر باندھ لیا۔ ماہتاب کو روئی سے مشابہ رکھتی بدلیوں نے اپنے لپیٹ میں لے کر سحر کو پوری طرح سے اجاگر ہونے کا موقع دیا۔ اپنے وقت کے پابند، سرحدوں پر تعینات، تو سمندروں کے رکھوالے، فضا کے جانباز سپاہی، تو زمین کے رکھوالے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھائے نکل پڑے۔ کیپٹن نیلم ابرار بھی قسمت کے دھاگوں سے بندھی انہی صف میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا وقت 8 بجے کا تھا۔ اس نے سابقہ طریقہ اپناتے اپنی سیکیورٹی مکمل کی اور نکل گئی، خطروں سے کھیلنے، کھلاڑیوں کو مات دینے۔ فولڈڈ نائف شوز کے اندر تھی، اور کھلی شرٹ میں چھپا پسٹل اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔ اس کا کام وہاں آنے والے کسٹمرز کا آرڈر پلیس کر کے کچن کاؤنٹر تک پہنچانا تھا۔ بس اس کے لیے اسے پہلے 1 گھنٹے پورے ریسٹورنٹ کا نقشہ یاد کروایا، اور ٹیبل نمبرز بھی۔ ایک نابینا لڑکی کو نوکری پر رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور ورکر کی نظر میں بعد میں اس کی انتہا کی خوبصورت اور مسحور کر دینے والے حسن کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگتا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آج منہاج آئے گا، مگر تمام توقعات پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں ایجنٹ انس سے میورک کے ذریعے اطلاع ملی کہ منہاج آج کے دن بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے مشہور شہروں میں شعلے بھڑکیں گے۔ شہر قائد، اسلام آباد اور لاہور کی بڑی اور مشہور مارکیٹیں بند کر دی گئیں، بازار بند کر دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی تمام درسگاہوں اور درباروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں بڑے شہروں کی پر رونق جگہوں پر
پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مال روڈ پر لوگوں کا بہت رش ہے۔ پولیس اہلکار کی گزارش ہے کہ جلد از جلد بھیڑ کم کر دی جائے۔ ڈی آئی جی سندھ کے مطابق سیکرٹ سروسز کے ذریعے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں۔ نیوز چینل پر اینکر فل فارم میں آ چکی تھی۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک ہی نیوز دہرائے جا رہی تھی۔ آرڈر پلیس کرتی ویٹرس کا ہاتھ کپکپانے لگا۔ پیٹر نے رابطہ کیا ہے۔ اسے 1 درجن بچے چاہیے۔ خودکش حملے کروانے ہیں۔ اس سے اچھا موقع نہیں۔ تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو ہمارے اڈے پر آ جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سایہ چھوٹا ہوا جا رہا تھا۔ جب ڈھابے پر کھانا کھاتے امداد بلوچ کے پاس ایک آدمی آیا، اسی بڑی تنظیم کا کارکن جو بلوچستان میں تقریب کاریاں کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ چلو ایک آ کے میرا کھانا نہیں بنائیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان کی جیپ بلوچستان کے ایک ریگستانی علاقے کے کنارے آ رکی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے تھے، جھونپڑیاں اور کچے مکان جن میں کم سن بچے بیمار دماغ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جنہیں جنت کا خواب دکھا کر ان سے ہزاروں جانیں لی جاتی اور شہادت کی لالچ دی جاتی۔ پیٹر جب اپنے گارڈز کے ساتھ یہاں پہنچا تو امداد بلوچ ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ پیٹر نے طے کردہ رقم تنظیم کے سربراہ کو تھمانی چاہی۔ جب امداد بلوچ بیچ میں آ گیا، پیسہ میں دے چکا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں واپس پیٹر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالی۔ اس کے قریب آتے ہی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ نہیں مارتا تم لوگوں کے صاحب کو۔ امداد بلوچ دور ہوتے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بہت عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ یقین مانو بھروسے کا آدمی ہوں۔ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ بدلے میں بس ایک چیز ہی چاہیے۔ امداد بلوچ نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، کیا؟ رابطہ، فٹ جواب آیا تھا۔ نیلم اپنے وقت پر اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے وہی سکون اور خاموشی ملی جو اتنے دنوں سے قائم تھی، مگر آج کا دن یقیناً کوئی انہونی لانے والا تھا۔ راستے میں بھی اس کی کار کو روکا گیا تھا۔ پولیس نے سٹاپ پر چیکنگ آرڈر لگا رکھے تھے۔ وہ سب خیریت ہے نا؟ اس نے خاکی رنگ کے 2 تھیلے امریکن کچن میں جاتے شیلف پر رکھے۔ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے اطلاع دی ہے کہ منہاج نے آج بم بلاسٹ کروانا ہے، اور اس خبر نے ہم سب کا چین سکون پچھلے 8 گھنٹوں سے برباد کر رکھا ہے۔ خاتون نے جواب دیا۔ وہ 7 بجے وہاں سے نکلی تھی۔ آتے آتے 7:30 ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ اور کیپٹن حمزہ اور باقی سب؟ وہ گلے میں پڑا اسٹالر اتارنے لگی۔ بالوں کی پونی کو ہی لپیٹ کر جوڑا بنایا۔ ریموٹ اٹھا کر LED آن کی، جہاں نیوز اینکر بہت کچھ کہے جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ سے بارود بھرے ٹرک پکڑے گئے ہیں اور بھی دھماکہ خیز مواد پولیس کو ملا ہے، مگر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ سب دشمن نے بھٹکانے کو کیا ہو، اس کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ ہو۔ ٹائیگر کی ڈیوائسز آف جا رہی تھی۔ نیلم کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب کیا کریں ہم؟ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔